الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال مولانا حسين بن علي عليهما الصلاة والسلام إن الناس عبيد الدنيا والدين لعب على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم فإذا محسوا بالبلاء قل الديانون درود پڑھ دیجئے محمد اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجہ خداوند متعال کے شکر گزار ہیں جو مسلسل زندگی کا یہ عظیم سرمایہ میرے اور آپ کے شامل حال فرما رہا ہے اور دعا گو ہیں کہ محرم الحرام کے ان ایام میں جو رب کی بارگاہ سے اس کے پاکیزہ ترین اولیاء کو اس فرش اعضا اور اس بزم کے سجانے کے بدولت جو کچھ ظاہری اور باطنی نعمتیں اس کی بارگاہ سے نازل ہوتی ہیں انشاءاللہ ہم سب کے شامل حال ہو سکے بار دیگر صلوات علی محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم کربلا ایثار اور قربانی کا درس دیتا ہے کربلا بندگی کو معراج عطا کرتا ہے کربلا انسان کو اس کے ہدف خلقت کی یاد دلاتا ہے کربلا مظلوموں کی حمایت کا اعلان اور ظالم سے نفرت و بیزاری کا اظہار ہے خدا کا شکر بجا لاتے ہیں جو مسلسل ہمیں یہ توفیق عطا فرما رہا ہے کہ کربلا کو اپنی نگاہوں میں سجا سکے عزیزو اپنے مولا کا ساتھ دینے کے لیے خیام حسینی میں داخل ہونے کے لیے انسان کو حلال لذتیں بھی چھوڑنا پڑتی ہیں وہ انسان کے جو خدا نخواستہ
حرام لذتوں کے بھور میں پھنسا ہوا ہے، گناہوں کی زنجیروں میں قید ہے، ایسا انسان آسانی سے، سکون سے، اطمینان سے مولا و آقا کے پیچھے قدم نہیں رکھ سکتا ہے۔ اس لیے کہ امام کی ہمراہی کرنے کے لیے حلال لذتوں کو بھی انسان چھوڑنا پڑتا ہے، منہ پھیرنا پڑتا ہے۔ اس فرش ازاں پر میں اور آپ اس خاطر آتے ہیں، ساتھ ہے میرے بھائی، اس خاطر آتے ہیں تاکہ گناہوں کی زنجیروں کو اپنے پیروں سے کھول سکیں پہلے مرحلے میں، اور دوسرے مرحلے میں امام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق صراط مستقیم، شاہراہ ہدایت، قربانی اور ایثار کی شاہراہ پر امام کی ہمراہی کر سکے۔ بہرحال اگر انسان مریض ہو تو کڑوی گولیاں کھانی پڑتی ہے، نہیں میرے بھائی، بسا اوقات بیماری بڑھ جائے تو آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اگر ڈاکٹر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انسان سعی کرے، کوشش کرے تو اسے شفا نصیب ہوتی ہے۔ یہ دنیاوی ڈاکٹر ہے، وہ اخروی ہستیاں ہیں، اس سے غلطی کا امکان ہے، وہ غلطیوں سے مبرہ ہے۔ یہاں ممکن ہے شفا ملے، ممکن ہے شفا نہ ملے، وہاں جز شفا کے اور کچھ نہیں۔ کیوں دنیاوی ڈاکٹر کو انسان اتنے احترام سے سنتا ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتا ہے، لیکن جب فرش عزا پر اسے یہ بیان کیا جائے کہ آخرت کا تجھ سے یہ تقاضا ہے، تیرے رسول آل رسول کا یہ تقاضا ہے، تو کیوں پس و پیش سے کام لیتا ہے؟ ایک سلسلہ گفتگو ہے جس کے مختلف چہرے اور رخ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلا گیا ہوں۔ آج ایک اور بہت ہی اہم رخ کی جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جس کے سبب سے اسپین میں 800 ایئرز پر مشتمل مسلم گورنمنٹ ختم ہو گئی، نام و نشان بھی نہیں ہے آج۔ شاید لیس دین 10% مسلمان آج یورپ کے اس زمین کے خطے پر جی رہا ہے اور زندگی کر رہا ہے، جہاں مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت کا زمانہ گزرا ہے، آج نام و نشان بھی نہیں ہے۔ آؤ عزیزو پیروں کی ان زنجیروں کو کھولے، لیکن بہرحال اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ عرض کر رہا ہوں، دنیا میں ہم پیسہ بھی دیتے ہیں، آپریشن بھی ہوتا ہے، نحیف بھی ہو جاتے ہیں، پھر بھی چاہتے ہیں 2 دن کی اور زندگی نصیب ہو جائے۔ اور یہاں پر عزیزوں ہمیشہ کی زندگی اہل بیت کی بارگاہ سے نصیب ہو رہی ہے، کیوں اسے لینے میں پس و پیش سے کام لیتے ہیں؟ آپ کے ایسے چہرے ہوں گے تو میں کیسے آگے بڑھوں گا میرے بھائی؟ بہتر انداز سے سب مل کر درود پڑھ دیں محمد۔ آپ کے بعد میں جہاں جانے والا ہوں، ہماری جماعت سے متعلقہ وہ جگہ ہے، وہاں پر اگر لوگ نہ بولیں تو کوئی عیب نہیں ہے، چونکہ وہ خاموشی ہی میں سنتے ہیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ میرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نہ بولیں تو آدمی ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں آگے چلا گیا، تو اس لیے تھوڑا تھوڑا بلواتا ہوں، وگرنہ میری باتیں تھوڑی کڑوی ہیں، آسان نہیں ہوتا اس کے ساتھ ساتھ۔ لیکن یہ ایسی کڑواہٹ ہے عزیزوں جو پہلے مرحلے میں میرے لیے اور پھر انشاءاللہ علی کے ہر چاہنے والے کے لیے شفا کا باعث ہے۔ اور اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ مرض سے اسے شفا نصیب ہونے والی ہے تو تھوڑی دیر کی کڑواہٹ میں بھی اسے مزہ آنے لگتا ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد اور ان کی گناہ، خطا، رزق حرام، بد اخلاقی، غیبت، تہمت، فریب، یہ چھوڑنا پڑے گا، وگرنہ خیام حسینی میں انسان داخل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا جس کے گردن پر کسی اور کا حق ہے وہ حسین کی ہمراہی نہیں کر سکتا۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی تو لہذا اپنی
اپنی اس پیٹھ کو جو گناہوں کے بوجھ سے جھک گئی ہے خالی کرنا پڑے گا تاکہ مولا کی راہ میں سیدھے ہو کر قدم انسان بڑھا سکے. قربانی دینی پڑتی ہے. ابو بصیر کے اس پڑوسی کا واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. رزق حرام سے اپنے آپ کو پیچھے لے آ, دیکھ تیرا مولا تیری کیسی امداد فرماتا ہے. آپ عزیزو, آج ایک اور میرے مولا کے غلام کا احوال اور پھر اس اہم نقطے کی جانب اشارہ جس کے سبب سے انشاءاللہ دین و دنیا میں پروردگار متعال مجھے اور آپ کو نورانیت, پاکیزگی, اطمینان, شرف, عزت واقعی سے بہرہ مند کرے گا. کوفہ میرے مولا کی حکومت کے ظاہری ایام, ایسے میں ایک حبشی غلام دارالخلافہ میرے مولا کی بارگاہ میں لایا گیا. پروردگار متعال آپ کو سرزمین کوفہ کی زیارت عطا فرمائے, میرے مولا کے روضے کی زیارت عطا فرمائے. مسجد کوفہ عزیزوں بہت اہم ترین مقام ہے. مسجد کوفہ اور مسجد سہلہ جب زمانے کے امام بقیت اللہ العظم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ظہور فرمائیں گے تو آپ کا دارالخلافہ ہے کوفہ, مسجد کوفہ. جو افراد مسجد کوفہ گئے ہیں وہاں پر آپ نے زیارت کی ہوگی ایک جگہ کی دکۃ القضاء. یہ وہ جگہ تھی جہاں میرا مولا فیصلے فرمایا کرتا تھا, حق حقدار کو عطا کرتا تھا, باطل کو تباہ و برباد کرتا تھا. عجیب عزیزو, میرے مولا کی کتنی فضیلتیں چھپانے والوں نے چھپائی. دو طرح کے لوگ تھے چھپانے والے, ایک چاہنے والا, ایک بغض و نفرت رکھنے والا. اسی مسجد کوفہ میں جب انسان داخل ہوتا ہے تو مستحب ہے کہ انسان اس دروازے سے داخل ہو جسے کہا جاتا ہے اژدہے والا دروازہ. کیوں؟ یہ بھی میرے مولا کی ایک فضیلت ہے. یہاں سے ایک جنیہ اژدہے کے روپ میں امام کی بارگاہ میں آئی, امام سے سوال کیا اور پھر یہاں سے واپس پلٹ گئی. جلنے والے اس فضیلت کو مٹانے کی خاطر وہاں پر ایک ہاتھی لا کر کھڑا کر دیا تاکہ اس دروازے کا نام پڑ جائے باب الفیل. کیا فضیلتیں ہیں میرے آقا کی. چاہنے والوں نے تقیتاً چھپائی, جلنے والوں نے جل کے چھپائی, پھر بھی میرے مولا کی فضیلتوں سے عالم جگمگا رہا ہے. بہرحال امام کی خدمت میں لایا گیا. حبشی غلام ہے, چوری کا الزام ہے. امام نے پوچھا چوری کی ہے؟ کہاں چوری کی ہے. امام نے دوسری مرتبہ پوچھا چوری کی ہے؟ کہاں چوری کی. امام نے کہا یہ دنیاوی عدالت نہیں ہے میرے بھائی کہ کیس سالوں پڑے رہتے ہیں, حقدار کو حق نہیں ملتا, مظلوم روتا رہتا ہے, ظالم دندناتا پھرتا ہے. یہ وہ دنیاوی عدالت نہیں ہے کہ 4 پیسے دے دو گے تو معاملہ کسی اور کے حق میں کر دیا جائے گا. یہ علی کی عدالت ہے عزیزو. فرمایا تیسری مرتبہ پوچھ رہا ہوں, اگر اقرار کیا انگلیاں کاٹ دی جائیں گی. کہا آقا میں نے چوری کی ہے. انگلیاں کاٹی گئی, زخمی ہاتھ اس عالم میں یہ حبشی غلام چلا. کیوں؟ معلوم ہے شفا خانے میں آیا ہوں, تھوڑی سختی برداشت کر لوں گا, ہمیشہ کے لیے ان ہاتھوں کو سلامتی نصیب ہو جائے گی. آؤ عزیزو, دنیا نے ختم ہونا ہے, رزق حرام سے اپنے آپ کو دور کر لو, اپنی آنکھوں کو ویسے بنا لو جیسا علی چاہتے, اپنے کانوں کو ویسے بنا لو جیسا مولا چاہتے, اپنی زبان پہ وہ کچھ لاؤ جو انہیں پسند, وہ کچھ لانا چھوڑ دو جو انہیں ناپسند. اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے چلاؤ, اپنے قدموں کو اس جانب بڑھاؤ. کیا خوبصورت زندگی ہے عزیزو. دنیا میں ہر بھاگنے والے سے جا کر پوچھیے کیوں اتنا تگ و دو کر رہا ہے, آخر میں کیا کہتا ہے؟ سیٹسفیکیشن, اطمینان, سکون. ایسا ہی ہے نا میرے بھائی. اور پھر سکون ہے اس کے پاس, کبھی گولیاں کھاتا ہے. علی کے چاہنے والے اس ناداری پر خدا کا, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ علی کے چاہنے والے کے پاس پیسہ نہیں ہونا چاہیے, کوشش کر, زحمت کر, لیکن اگر تھوڑی تنگی ہو پریشان نہ ہو. یہ جو رات پر تو بستر پہ جاتا ہے 1 منٹ نہیں گزرتی ہے تجھے نیند آ جاتی ہے, امیر اس کے لیے نہیں معلوم کتنے جتن کرتا ہے. خدا کا شکر بجالا, کسی کا حق نہیں کھایا ہے.
کسی کا دل نہیں دکھایا ہے، اسی لیے تو تجھے نیند آتی ہے عزیزو، وگرنہ نفس لوامہ انسان کو مسلسل ملامت کرتا ہے۔ نہیں معلوم عزیزو یہ کیا کچھ کھاتے ہیں، اس کبوتر کی مانند کہ جو بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے، کالے رنگ کا چشمہ لگا لیتا ہے، بلی سامنے کھڑی ہے عزیزو۔ لہٰذا اگر واقعی اطمینان چاہتے ہیں آئیے فرش عزا پر عزیزو، اس جھوٹے اطمینان، جھوٹی عزت، جھوٹے شرف، جھوٹے مقام اور مرتبے کو چھوڑ دیں۔ یہ درگاہ ہے اہل بیت کی جانب سے ملنے والا عطیہ ہے۔ چلا امام کی بارگاہ سے خوشحالی کے عالم میں چلا ہے عزیزو، ہاتھ کٹے ہیں لیکن خوشحال ہے اس لیے کہ شفا نصیب ہوئی ہے۔ ایسے میں سامنے سے ایک منافق کہا یہ تو اچھا موقع ہے صاحب، ہاں جلتی پر بہت اچھا کام ہے یہ تو، اس وقت لوہا بالکل گرم ہے، کس نے کاٹے تیرے ہاتھ؟ سمجھا تھا ابھی نہیں معلوم کیا کچھ کہے گا، کہا سننا چاہتا ہے تو سن، میں تجھے آج بتاتا ہوں میرے ہاتھ کس نے کاٹے۔ میرے ہاتھ کاٹے ہیں باب الیقین نے، جو یقین کا دروازہ ہے۔ میرے ہاتھ کاٹے ہیں حبل اللہ المتین نے، اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ میرے ہاتھ کاٹے ہیں شافع یوم الدین نے، میرے ہاتھ کاٹے ہیں اس انسان نے جو ہر روز 51 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ المصلی 51، ایک درود پڑھ دے محمد اور کیا روکا نہیں عزیزو، چلتا گیا۔ سننا چاہتا ہے میرے ہاتھ کس نے کاٹے؟ ابھی نام تو نہیں لیا، ابھی فقط القابات لا رہا ہے، ابھی فقط صفات بیان کر رہا ہے۔ میرے ہاتھ کاٹے امام التقیٰ نے، سننا چاہتا ہے میرے ہاتھ کاٹے شقیق و نبی المجتبیٰ نے، ابن عم المصطفیٰ نے، مصباح الدجا نے، اس نے میرے ہاتھ کاٹے جو ہدایت کا چراغ ہے۔ اور سنے گا منافق تو ایسا ہی عزیزو، مومن فضائل سنتا چلا جاتا ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے، منافق جلتا چلا جاتا ہے، تاریکی میں گرتا چلا جاتا ہے۔ میرے ہاتھ کاٹے ہیں فاروق الدین نے، فاروق میرے مولا کا لقب ہے، صدیق میرے مولا کا لقب ہے، سب سے زیادہ سچ بولنے والا علی، حق اور باطل میں تمیز کا معیار علی، فاروق الدین نے میرے ہاتھ کاٹے ہیں، سید العابدین نے میرے ہاتھ کاٹے ہیں، امام المتقین نے میرے ہاتھ کاٹے ہیں، خیر المہتدین نے میرے ہاتھ کاٹے ہیں، افضل السابقین نے میرے ہاتھ کاٹے ہیں، وہ جو سبقت لینے والوں میں سب سے زیادہ فصیح، حجت اللہ علی العالمین نے میرے ہاتھ کاٹے ہیں، حجت اللہ علی الخلق اجمعین نے میرے ہاتھ کاٹے ہیں۔ سننا چاہتا ہے میرے ہاتھ کس نے کاٹے؟ میرے ہاتھ اس نے کاٹے جس نے درے خیبر اکھاڑا، میرے ہاتھ اس نے کاٹے جس نے مرہب کو پچھاڑا، میرے ہاتھ اس نے کاٹے ہر نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حج بجا لانے والے، قربانی دینے والے میں جو افضل ترین ہے۔ میرے ہاتھ اس نے کاٹے جو زوج البتول ہے، زہرا کا شوہر ہے، سیف اللہ المسلول، اللہ کی کھلی تلوار ہے۔ سننا چاہتا ہے تو سن، میرے ہاتھ اس نے کاٹے جو صاحب القبلتین ہے، پروردگار متعال آپ کو زیارت عطا کرے اس مسجد کی جہاں قبلہ بدلا، یہاں رسول نے رخ موڑا، وہاں میرے مولا نے رخ موڑا۔ شک کرنے والے، شبہ کرنے والے لمحہ میں لمحہ شبہ کرتے تھے، جو جانتا ہے بہتر وہی ہے، جہاں رسول کا رخ مڑ جائے وہاں علی کا رخ مڑ جائے۔ میرے ہاتھ اس نے کاٹے جس نے دو قبلوں، ایک نماز میں دو قبلوں کی جانب نماز پڑھی، الضارب بالسیفین، میرے ہاتھ اس نے کاٹے لڑتے لڑتے تلوار کیا گری، ذوالفقار اس کے لیے نازل ہوئی۔ میرے ہاتھ اس نے کاٹے جو کہ وارث المشعرین ہے، میرے ہاتھ اس نے کاٹے الذی لم یشرک باللہ طرفۃ عین، لمحہ بھر بھی جس کی زندگی میں شرک نہیں آیا، لمحہ بھر بھی جس کی زندگی میں شرک نہیں آیا،
میرے ہاتھ اس نے کاٹے افصح من کل ذی شفتین، ہر صاحب نفس اور ذی لب انسان میں فصاحت و بلاغت میں جس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، میرے ہاتھ کاٹے ہیں ابو السیدین الحسن والحسین عین المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب. درود پڑھ دے محمد. سکون و اطمینان کے عالم میں فضیلت پڑھنا اور ہے، ہاتھ کٹے عالم میں اپنے مولا کے فضائل کے گن گانا اور ہے. شاید ان میں کوئی پرابلم ہو جو سکون و اطمینان کے عالم میں فضائل پڑھ رہے ہوتے، لیکن وہ جو تختہ دار پر بھی علی کی فضیلت بیان کر رہا ہے. ہم ان ہستیوں کے چاہنے والے عزیزوں، خدا سے دعا طلب کرے خداوند متعال ہمیں گناہوں کی کثافت سے، نجاست سے، ان زنجیروں سے جو پیروں کو جکڑ لیتی ہے نجات عطا فرمائے. عزیزو میسم تمار پر بات آ گئی عزیزو، سارا وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے. پروردگار میرے مولا کے اس چاہنے والے کی آپ کو اور آپ کے روزے کی زیارت عطا فرمائے. میرے مولا کے ہاتھوں غلامی سے نجات ملی، ظاہری غلامی سے بھی نجات ملی. عجیب فضیلت ہے عزیزو. مدینہ پہنچے ہیں جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا، ایک درود پڑھ دے محمد. اپنے مولا آقا سے ملنے کے لیے پہنچے ہیں میسم تمار. عزیزو اس موقع پر جناب ام سلمہ فرماتی ہیں عزیزو بہت فاصلہ ہے، اللہ کے رسول اس دنیا سے گئے اور میسم تمار کا غلامی سے نجات پانا بہت فاصلہ ہے عزیزو. 30 سال سے زیادہ کا 25 سال سے زیادہ کا فاصلہ ہے عزیزو. ایسے میں جناب ام سلمہ فرماتی ہیں اے میسم کتنی ہی مرتبہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول کو کہ رات کی تاریکی میں مولا کائنات کو تمہاری وصیت فرما رہے ہیں، تمہارا ذکر فرما رہے ہیں. کیا چاہیے؟ یہ غلامی انسان کو کتنا بلند کرتی ہے، کتنا بلند کرتی ہے. آؤ عزیزو کماؤ علی والوں کی طرح، خرچ کرو علی والوں کی طرح، جاگو علی والوں کی طرح، بسترے نرم پر جاؤ علی والوں کی طرح، جیسا وہ چاہتے ویسے زندگی بسر کرو. تمار عزیزوں کھجور بیچتے ہیں. ایک مرتبہ امام، اب جب جسے امام پسند کرتا ہے عزیزوں پھر امام بارہا اسے اپنی زیارت سے نوازتا. امام آ کر بیٹھا کرتے تھے میسم کے پاس، کھجور بیچتے ہیں. ایک مرتبہ میسم کسی کام سے گئے، امام دکان پر یہ کو تنہا ہے، کوئی آیا خریدنے کے لیے، کچھ کھجوریں خرید کے چلا گیا. اب جب میسم واپس پلٹ کر آئے دیکھا کہ کھوٹے سکے رکھ کے چلا گیا، جعلی نوٹ دے کے چلا گیا. مولا جعلی نوٹ دے کے چلا گیا، آپ نے کیسے اسے کھجور دے دیے؟ کہا صبر کر. کچھ دیر گزری، دوڑتا ہوا آیا، آقا یہ کیسے کھجور دیے ہیں؟ یہ تو کڑوے کھجور ہیں، یہ تو میٹھے نہیں ہیں. علی کو فریب دے گا، جیسے سکے ویسے کھجور. آؤ عزیزو اپنے مولا کی بارگاہ میں. عزیزو میں آپ کو بیوقوف بنا سکتا ہوں، آپ شاید بسا اوقات ہم ایک دوسرے سے اپنی واقعیت، ان ہستیوں سے عزیزو سب کچھ ان کے لیے آیا اور آشکار ہے، وہ میری حقیقت سے بھی واقف ہے. قسم بخدا یہ ان کی مہربانی ہے، یہ ستار العیوب غفار الذنوب پروردگار کی سری اور رضا حجت ہے، وگرنہ میں اس مقام کے قابل نہیں ہوں. اتنے گناہ ہیں، اگر آپ کو خبر ہو جائے آپ مجھے سلام کرنا بھی چھوڑ. ہم اتنی دعا کر سکتے ہیں، اتنے گنہگار اور خطا کار کو اتنے نزدیک بلانے والے مولا، جب دنیا میں اتنا مقام و مرتبہ دیا ہے تو آخرت میں جب تیرے اولو العزم پیغمبر ہوں گے، اوصیاء ہوں گے، تیری حجتیں ہوں گی، تیرے چاہنے والے ہوں گے، اے میرے مولا اس موقع پر رب کی بارگاہ میں میری سفارش فرما دیجئے گا. عزیزوں اپنے پیروں پر یہ جو گناہوں کی زنجیر ہے، یہ دنیا بسا اوقات پیسہ بن کر زنجیر بن جاتی ہے، بسا اوقات مقام اور مرتبہ زنجیر بن جاتا ہے، بسا اوقات خود زندگی آسان نہیں ہے، زندگی سخت ہے. میں کیسے اپنی، یہی سبب ہے آپ ان افراد کو دیکھیں جو سن رسیدہ ہوتے ہیں،
بہت سخت ہوتا ہے ان کے لیے وہ زمانہ بسر کرنا، بہت تیزی سے نا امیدی ان پر چھائی جاتی ہے. جوان اولاد کی ذمہ داری ہے اس زمانے میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو اچھا وقت دے، فراموش نہ کرے انہیں عزیزوں. بہرحال انہی زنجیروں میں سے ایک زنجیر کی طرف آج اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اس امید پر کہ یہ جیتا جاگتا مجمع اس بارے میں غور و فکر کرے گا ایک، اور جب غور و فکر کے بعد سمجھ میں آ جائے گا کہ اس سلسلے میں میں اور آپ غلطی کر رہے ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ وہ غلطی ہے، یہ وہ برائی ہے، یہ وہ مرض ہے. 800 ایئرز پر مشتمل اسپین پر مسلمانوں کی حکومت کو تباہ و برباد کر دیا، کوئی اثر و نشان باقی نہیں رہا، اور آج مسلمان میں دوبارہ سے یہ مرض پھیلتا جا رہا ہے. یہی سبب ہے کہ عاشور اور کربلا جو انسان کے وجود میں شہادت کا شوق، شہادت کا جذبہ، قربانی کا جذبہ پروان چڑھاتی ہے، بسا اوقات انسان افسردہ ہو جاتا ہے کہ مجلس حسین میں شریک ہونے والا انسان ایک گاڑی پارکنگ کے معاملے میں انتظامیہ کے افراد سے لڑ جھگڑ جاتا ہے. کیوں میرے بھائی، تو مجلس میں جا رہا ہے، مجلس قربانی کا درس دیتی ہے، درست ہے، تو حق پر ہے، رک جا، خاموش ہو جا. قربانی مانگتی ہے عزیزوں. کیوں ہم اس درس سے محروم ہو گئے؟ اور اس کی وجہ میرے مولا نے بیان کی. سرزمین کربلا میں پہنچے، میں گزارش کروں گا دوبارہ سے کہ انشاءاللہ نوجوان دوستوں سے جو میرے سامنے بیٹھے، گزارش کروں گا میرے مولا کے کلمات کو بینرز کی صورت میں جس بھی سائز میں، جتنے بھی حیدرآباد میں امام بارگاہ ہیں جہاں پر مجلس ہو رہی ہے، جا کر آپ خود بنائیں اور جا کر دیں. انہی کلمات میں سے میرے مولا کا یہ کلام ہے. فرمایا الا ترون ان الحق لا يعمل به، نہیں دیکھتے ہو حق پر عمل نہیں ہوتا. وان الباطل لا يتناهى عنه، کوئی باطل سے روکنے والا نہیں ہے. ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، اگر کوئی مومن ہے اس کیفیت میں مرنے کا دل چاہتا ہے. اور سنو، یہ دنیا دار ہے جو موت سے پیچھے قدم اٹھاتا ہے. انی لا ارى الموت الا سعادہ، حسین موت کو جز سعادت کے کچھ نہیں دیکھتا. والحیات مع الظالمین الا برما، اور ظالمین کے ساتھ اس زندگی کو ننگوار محسوس کرتا ہے. مولا پھر قدم کیوں نہیں اٹھتے؟ کیوں ایک قلیل سی تعداد آپ کے ساتھ ہے؟ فرمایا ان الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا پرست ہو چکے ہیں. دین لقلقہ زبانی ہے. جب تک معیشت، جب تک دنیا، جب تک رزق کی فراخی، میرے مولا کے کلمات اپنے جملے نہیں ہے، ما درت معاشہم، جب تک ان کی معیشت میں فراوانی رہتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ نوکری چھوٹ جائے گی، اگر لاکھوں میں بھی کمی آ جائے یہ در حسین چھوڑ دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نوکری چھوٹے گی، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑا امتحان ہے، فقط تھوڑا سا رزق کم ہو جائے گا. فرمایا جب تک فراوانی رہتی ہے یہ دیندار رہتے ہیں، ذرا سا فراوانی میں کمی آ جائے یہ دین چھوڑ بیٹھتے ہیں. فَإِذَا مُحِّسُ بِالْبَلَا قَلَّتْ دَيَّانٌ، دیندار قلیل ہو جاتے ہیں. فرش شفا پر آئے ہو عزیزو، صاحب شفا بیان کر رہا ہے. دنیا کی محبت کبھی جان کی صورت میں، اب میرے پاس وقت نہیں ہے وگرنہ میں مثالیں بھی پیش کرتا، اگر موقع ملا تو آنے والی مجلسوں میں عرض کروں گا. کبھی جان کی صورت میں، کبھی مال کی صورت میں، کبھی مقام کی صورت میں، کبھی مرتبے کی صورت میں، کبھی جاہ کی صورت میں، مجھے شہرت چاہیے، عزت چاہیے، کبھی فقط راحت کی صورت میں. مختلف اس کے پورشنز ہیں، مختلف اس کے پہلو ہیں، مختلف اس کے چہرے. آج اس چہرے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. یہ دنیا کبھی جنسی خواہش کے راستے میں بے راہ روی کا شکار کر دیتی ہے انسان کو، اور اتنا گرتا ہے یہ انسان، اتنا گرتا ہے یہ انسان کہ پھر مولا کا ساتھ نہیں دے پاتا. ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کر دوں اور پھر اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر کریں گے. ابن ملجم علیہ اللعنہ، ابن ملجم علیہ اللعنہ، خدا کی رحمت سے دور ہو. یہ لعین انسان بعض تاریخوں کے مطابق، بعض تاریخیں یہ کہتی ہیں خوارج میں سے ہی تھا، اور پھر یہ پست اور عظیم جرم کا مرتکب ہوا. لیکن بعض تاریخیں عجیب بات کرتی ہیں، کہتی ہیں چاہنے والا تھا امام کا، اور امام نے بارہا فرمایا تھا میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو نہ رنگنا. کہنے لگا میں کیسے ایسا کر سکتا ہوں؟ کیا چیز سبب بنی عزیزوں؟ ان تاریخوں کے مطابق نہروان خوارج کے ساتھ میرے مولا کی جنگ تھی.
وہاں سے ابن ملجم پلٹ کر آئے ہیں کوفے، اور آنے کے بعد اعلان کیا ہے عزیزوں۔ اب بہرحال یہ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، نہیں معلوم کیوں مکتب اہل بیت کے چاہنے والوں سے خواہ مخواہ کا ایک بغض ہے، ایک نفرت ہے۔ ہم جب اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم قاتل ہیں۔ قاتلوں کے چہروں سے نقاب میرے مولا نے الٹ دی ہے، الٹ دی ہے۔ خواہ مخواہ حقیقت کو مسخ نہ کرو۔ ہم جو اپنے گریبان میں جھانکتے اس خاطر کہ اگر ساتھ اچھے طریقے سے دے دیا جاتا تو قاتل اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا، وگرنہ قاتل ابن زیاد ہے، قاتل یزید ہے، قاتل وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان لعینوں کو اس مقام پر بٹھایا ہے۔ خدا کی رحمت سے دور ہے۔ ہاں لیکن اگر عام مسلمان اپنے، آج بھی ایسا ہی ہے، آج بھی ایسا ہی، آج بھی جتنا یہ قتل عام ہے، جتنا حقوق کی پامالی ہے، اگر عام یہ جو درمیانی بڑی تعداد ہے اس مسلمان کی، اگر یہ غفلت کی زندگی سے باہر آ جائے اور اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرے تو آج کا ظالم بھی نیز تو نابود ہو جائے گا۔ یہ مراجع کرام کا فرمان ہے عزیزوں، نیز تو نابود ہو جائے گا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی ذمہ داری بطریق احسن بجا لائے، اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے۔ پہنچا لوگوں کو نوید دینے کے لیے کہ ہمیں نہروان میں فتح ہو گئی۔ وہ لعینہ آگے بڑھی، جب اسے پتا چلا کہ اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا چچا اس جنگ میں علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں مارا گیا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، تھوڑا سا غور کیجئے گا۔ اس نے اپنے ذات کا وہ رخ ابن ملجم پر عیا کیا جو نامحرم کی نسبت سے عیا کرنا جائز نہیں ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں کو نہیں روکا، نہیں روکا، ڈوبتا چلا گیا، ڈوبتا چلا گیا، گرتا چلا گیا، گرتا چلا گیا۔ آج ہمارے ہاں فیملی لائف کیوں کولیپس ہے؟ آج کیوں شوہر کو زوجہ سے محبت نہیں ہے؟ آج کیوں زندگیوں میں سکون نہیں ہے؟ کیوں اطمینان نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے میرے بھائی؟ ہم اس طرح سے زندگی نہیں بسر کرتے جس طرح سے اہل بیت نے تقاضا کیا ہے۔ مومنہ، تجھے تیرے شوہر کے لیے رب نے قرار دیا ہے، شوہر تیری تکمیل کا باعث ہے یہ مومنہ۔ کیوں عزیزوں گھرانے اہل بیت سے سبق نہیں لیتے ہو؟ میں مرحلے مصائب میں نہیں ہوں جب میرے مولا نے دفنایا ہے شہزادی کو، فرمایا اے اللہ کے رسول کی بیٹی، جب تک علی زندہ رہے گا روتا رہے گا، روتا رہے گا، روتا رہے گا۔ یہ روایت کے جملے ہیں، علی کے 2 ستون تھے، یعنی وہ جو مشکل کشائے کائنات ہے اس کے اعتماد کے 2 سہارے تھے، ایک اللہ کا رسول، ایک زہرا سلام اللہ علیہا۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اللہم صلی علیہ۔ یہ ہے در واقع تصویر کے 2 نامکمل حصے ہیں، مرد و زن۔ کوئی کسی پر احسان نہیں کرتا، اگر مل جائے دونوں مل کر ایک دوسرے کی تکمیل کا باعث بنتے ہیں۔ بتاؤ عزیزو، گھر جاتے ہوئے آپ کی خوشی کا کیا عالم ہے؟ اس ٹیلی ویژن لعین کے سامنے بیٹھ کر، اس موبائل پر نہیں معلوم بےہودہ ترین حرکتیں بجا لاتے ہوئے، دوستوں کی محفلوں میں نہیں معلوم بےہودہ باتیں کرتے ہوئے۔ اگر نہیں سکون ہے تو مومن کو آج گھر میں سکون نہیں۔ درست ہے ہمارے ملک کا انفراسٹرکچر ڈسٹرب ہے، قبول کرتا ہوں، میں نے شروع سے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ مجلس اس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ بہرحال جب پیٹ نہیں بھرا ہوتا انسان کو دین نہیں سمجھ میں آتا۔ واقعاً آسان نہیں ہے ان گھروں میں جن گھروں میں اور آپ زندگی بسر کرتے ہیں۔ لائٹ نہیں ہے، چاہتے نہ چاہتے ٹیمپر لوز ہو جاتا ہے، پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، واقعاً یہ ایک پرابلم ہے۔ آؤ عزیزوں، ایک نسل نہیں، 2 نسل نہیں معلوم کتنی نسلیں غلام ہو چکی ہیں، اس کے بعد والی نسل کا تو کوئی سد باب کر لو، ان کو تو غلامی سے نکال لیں، کچھ تو اس سلسلے میں غور و فکر کر لیں۔ بہت ساری چیزیں میں قبول کرتا ہوں، لیکن آؤ عزیزو اس فرش ازا پر اللہ نے یہ جو غریزہ انسان کے اندر رکھا ہے اس کے لیے ڈائریکشن قرار دیے زوجہ، وہاں پر ہمارے لیے سکون نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ انسان جب اسے صحیح و سالم رزق نہیں ملے گا تو بھوک کی صورت میں وہ گلی سڑی غذا نہیں کھائے گا تو اور کیا کرے گا؟ مجھے بتاؤ،
جس جگہ کو رب نے مسکن قرار دیا ہے ادھر کسی کو سکون نہیں ہے. جب تک شوہر نہیں آئے زوجہ سکون کے ساتھ ہے. یہاں یہ موصوف پہنچے وہاں ان کو سکون برباد. جب تک یہ آفس میں سکون کے ساتھ ہے یہاں یہ گھر پر پہنچا. باتیں کیا ہے بتائیے ہمارے. کل جو میں نے روایت آپ کی خدمت میں پیش کی تھی تھوڑا سا اس روایت کو دوبارہ سے تکرار کریں, سمجھنے کی کوشش کریں عزیزوں. چلے آج نہیں پوچھتا ہوں کل پوچھوں گا, لیکن آپ جب تک نہیں بیان کریں گے آگے نہیں بڑھو پائے. بلند آواز سے درود پڑھتے محمد. موبائل کا آج کی اس جدید ٹیکنالوجی کا اگر آپ مباح, توجہ چاہتا ہوں میں لفظوں پہ غور کیجیے گا, مباح استعمال بھی کر رہے ہیں تو اس کثرت سے وہ آپ کی زندگی کا وقت لے رہا ہے کہ آپ کی فیملی لائف ڈسٹرب ہے, آپ کا کنسنٹریشن ڈسٹرب ہے, غور و فکر نہیں ہے, ایک روٹین لائف ہے, مسلسل ایک سرکل ہے جو گھوم رہا ہے. کیا فرق ہے بتائیے ایک عقل مند انسان کی زندگی اور ایک بے زبان جانور کی زندگی میں. آج کے انسانوں کو اٹھا کے دیکھ لیں, وہ بھی صبح نکلتا ہے, رزق کی تلاش کرتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, سو جاتا ہے. یہ انسان کیا کر رہا ہے جسے اشرف المخلوقات رب نے بنایا ہے. میرے مولا کے جملات ہیں, انسان تو اپنے آپ کو اس عالم کا ایک ذرہ سمجھتا ہے جبکہ ہم نے تیرے وجود میں پورا عالم رکھا ہے. اس کائنات کو ہم نے تیرے لیے بنایا ہے, تجھے اس کائنات کے لیے نہیں بنایا ہے, تجھے رب نے اپنے لیے بنایا ہے. کچھ تو غور و فکر کر, کب تیری موت آ جائے گی, کب غور و فکر کرے گا. اس غور و فکر کی کمی میں ایک اہم ترین رول اس ٹیکنالوجی کا. ایک مومن آیا, مولانا صاحب کوئی کام نہیں ہے میری زوجہ کے پاس, صبح سے شام ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھی ہوئی. جس طرح بسا اوقات انسان سگریٹ نہیں معلوم پان اور اس قسم کی چیزوں کا معتاد ہو جاتا ہے, اس کی عادت یوز ٹو ہو جاتا ہے. غور و فکر تو ہے ہی نہیں نا, یوز ٹو ہو جاتا ہے. لیا کہاں سے, فرینڈ سرکل سے, اب یوز ٹو ہو گیا. مولانا اس کے بغیر تو زندگی نہیں ہے. چائے ہمارے سر درد کا مداوا کرتی ہے, جبکہ پہلی مرتبہ جو چائے پیتا ہے اسے سر میں درد ہوتا ہے. وہ اپنی دنیا بنانے کے لیے مجھے اور آپ کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں. ہم بھی جیسے جس طرح سے وہ ہمیں جس ڈائریکشن میں ہمیں جا رہے ہیں زندگی چل رہی ہے. نہیں عزیزو, فرش اعظم ہم سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے غور و فکر. ان دنیاوی زنجیروں کو, ان گناہوں کی زنجیروں کو اپنے پیروں سے کھولیں. دوبارہ سے میرے جملے میں غور کیجئے گا, اگر آپ مباح بھی استعمال کر رہے ہیں اس ٹیکنالوجی کا, نارملی ایوریج جو استعمال ہے وہ غلط ہے. اگر مباح استعمال ہے وہ بھی غلط ہے, انسان کی لائف کو ڈسٹرب کر رہا ہے. 6% کے بڑی تعداد میں نوجوان ان میرڈ, شادی شدہ, حتیٰ بوڑھا انسان اس ذلیل اور پست اور رہتے کہاں ہیں عزیزو, ہمارا انفراسٹرکچر کیا, دیکھتے کیا ہے. اس طرح سے دیکھنے کے بہار سے عرض کرو, مباح بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں, اس دنیا کو دیکھنے کے بعد, اس جھوٹی دنیا کو دیکھنے کے بعد انسان کو اپنا گھر اچھا نہیں لگتا ہے. آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس سے پوچھو کہ جو بنگلے میں بیٹھا ہے اسے بھی اپنا گھر اچھا نہیں لگتا. انسان کو اپنی زوجہ اچھی نہیں لگتی, اپنے بچے اچھے نہیں لگتے. وہ جھوٹی دنیا جو ٹیلی ویژن دکھاتا ہے اس جھوٹی دنیا اور ان سپنوں میں اور ان خوابوں میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے. 6 کے ہم گناہ کرتے ہیں. آنکھیں وہ کچھ دیکھتی ہیں جنہیں مولا دیکھنا پسند نہیں فرماتے ہیں. فرمایا یہ غریزہ, یہ جنسی غریزہ تمہارے وجود میں رکھا گیا ہے, اور اگر چاہتے ہو اس کو تشفی پہنچانا, اسے غذا دینا, اس کا راستہ سوائے شادی کے اور کچھ نہیں ہے. بس اس کے علاوہ اور کسی بھی ذریعے سے اس غریزے کو تشفی دے رہے ہو, حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. اور عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, ابن ملجم دیکھتا چلا گیا, کہا مجھے پیسے چاہیے, کہا جو تجھے چاہیے میں مہر میں دوں گا. کہا مجھے کچھ اور بھی چاہیے, کہا جلدی بتا. وہ شیطان لعین خاتون بڑھتی چلی گئی, جانتی ہے کہ یہ بات جیسے ہی کروں گی ایک مرتبہ اس کے وجود پر لرزہ طاری ہوگا. کہا مجھے آخر میں علی ابن ابی طالب کا سر چاہیے. مرتبہ تڑپ گیا, نہیں ہو سکتا, لیکن اس نے ماحول اس طرح سے گناہ کا کریٹ کیا ہوا تھا کہ اس ماحول سے اپنا, فرمایا گیا پہلا قدم پیچھے ہٹا لے, اگر آگے بڑھ جائے گا نہیں رک پائے گا, پھسلتا چلا جائے گا.
خیام حسینی میں بیٹھنے والے واقعی یہ خیمے حسینی کی مانند عزیزوں، اس وقت میں اور آپ خیمے حسین میں بیٹھے ذکر حسین سے بہرامند ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اس خیمے میں نہیں آ سکتا، گنہگار نہیں آ سکتا، مگر اس عالم میں واپس پلٹتا ہے کہ عہد کرے گا مولا جس آنکھ سے تیری فضیلتوں کو دیکھ لیا، جن کانوں سے تیری فضیلتوں کو سن لیا، جس نور سے اس آنکھ نے بہرامند ہو چکی ہے، اب اتنی معراج مجھے نصیب ہو چکی ہے، آج سے تیری بارگاہ میں عہد کرتا ہوں ان جدید وسائل ارتباطات سے، اس ٹیکنالوجی سے اگر تیرے قریب آ سکا استعمال کروں گا، وگرنہ کبھی تیرا معاملہ نہیں کروں گا، ان لعین چیزوں سے دور ہو جاؤں گا۔ ایک درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر۔ عزیزو سوچی بولیے سمجھی سازش کے تحت یہ کام ہے میرے بھائی، کیوں نہیں سمجھتے عزیزو؟ جس ملک میں لائٹ نہیں ہے، گیس نہیں ہے، اس ملک میں موبائل اور انٹرنیٹ کی فیسلٹی کیوں ہے؟ یہ فری میں آپ کو کال کرنے کی، عزیزوں وہ تو فقط جھانسا ہے۔ صاحب امریکہ میں میرے رشتہ دار ہیں، کینیڈا میں میرے رشتہ دار ہیں، ان کو تو 10 منٹ فون ہوتا ہے میرے بھائی۔ اس انٹرنیٹ کے ذریعے سے یوٹیوب پر جاتے ہو عزیزو، دیکھنے کے لیے مجلس، کیا کچھ دکھاتے ہیں وہ لعین، کیا کچھ دکھاتے ہیں، تھوڑا غور و فکر کرو عزیزو۔ یہ جو کمپیوٹر سائنس سے متعلق افراد ادھر موجود ہیں عزیزو، تھوڑا آگے بڑھو، اپنے مولا کی راہ میں جہاد کرو۔ جب وہ لعین بنا سکتے ہیں گناہ کی جانب والے سافٹ ویئرز، گناہ کی جانب والی سائٹس، تو تو نہیں بنا سکتا ہے اچھائی کی جانب بلانے والی؟ کب تک ہم کسٹمر رہیں گے، کب تک کنزیومر رہیں گے؟ کیوں اس سلسلے میں غور و فکر نہیں کرتے عزیزو؟ مانگیے پروردگار متعال سے۔ میرا وقت مکمل ہو گیا، میں روزانہ کی بنیاد پر چاہتا ہوں کہ ایک امر کو آپ کے لیے روشن کرتا چلا جاؤں۔ خود غور و فکر کریں، دوستوں کی میٹنگ میں، دوستوں کے سرکل میں، حلقہ احباب میں اس بارے میں غور و فکر کریں، پروردگار مدد کرے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے موبائل کو اپنے سے دور کریں گے، کنسنٹریشن لیول میں بھی آپ کے اضافہ ہوگا، اور فیملی کے ممبرز آپس میں بیٹھ کر، اس وقت ہم موبائل کے ہمراہ فیملی ممبرز کے ساتھ بیٹھتے ہیں، درواقع موبائل کے ساتھ بیٹھے، آپس میں نہیں بیٹھے۔ دوستوں میں بھی یہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کو دور کریں، آپس میں گفتگو کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ جس شہید کا آج تذکرہ کرنے چلا ہوں عزیزوں، ابھی مرحلے مصائب میں نہیں، اس سے قبل ایک اور شہید کا تذکرہ کرنا ہے جس کی آج تشییع جنازہ ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں چونکہ بہرحال میڈیا اور بھی ہے نا، آپ کو وہی بتایا جاتا ہے جو وہ پسند کرتے ہیں، ان کے آقا پسند کیے تھے، بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں بتائی جاتی۔ گزارش کروں گا، آج ایک اور شہید کی تدفین ہوئی ہے، تقریباً 45 سے 50 روز قبل اس کا سر تن سے جدا کیا گیا ہے۔ یہ کیسے وجود میں آتا ہے عزیزوں؟ مجھے نہیں سمجھ میں آیا۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، آپ جا کر اس کے وصیت نامے کو پڑھ لیجئے۔ میں نے جتنی مرتبہ سنا ہے، آنکھیں رکتی نہیں عزیزوں، آنسو بہاتی ہیں، اس لیے کہ یہ امام کے دسترخوان فیض سے مستفیض ہوا غلام ہے عزیزوں۔ گناہوں کی زنجیروں کو توڑو گے تو پروردگار آپ کو یہ مقام عطا کرے گا۔ 2 سال قبل 8ویں امام کی بارگاہ میں گیا یہ شہید۔ آج بھی یہ راستے کھلے عزیزوں، آج بھی یہ راستے میرے اور آپ کے لیے 2 سال قبل امام کی بارگاہ میں گیا، کہنے لگا مولا، پیر کا دن تھا، کہنے لگا مولا، روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کے دن نامہ اعمال زمانے کے امام کی خدمت میں دیے جاتے ہیں۔ میں گنہگار، 25 سال کی عمر میں شہادت ہوئی، اور یہ جب امام کے پاس آیا ہے تو 23 یا 22 سال کا سن ہے۔ میں گنہگار، خطا کار، واقعاً عزیزو قاسم ابن الحسن کا غلام ہے، واقعاً موت سے عجیب عشق تھا اس شہید کو۔ ہماری آنکھوں میں کیا سپنے بتائیے، جب تک ان بےہودہ تصاویر کو اپنی نگاہوں سے نہیں ہٹائیں گے، شوق شہادت کیسے پروان چڑھے گا؟ امام کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے مولا، اے میرے آقا، آج میرا نام عمل میرے زمانے کے امام کی خدمت میں جا رہا ہے، میں کچھ نہیں چاہتا، آپ کو آپ کی ماں زہرا کا واسطہ میرے نام عمل پر امضا کر دو، سائن کر دو، سگنیچر کر دو کہ میرا زمانے کا امام خدا کی بارگاہ میں دعا طلب کرے، مجھے شہادت نصیب ہو۔ تڑپ رہا ہے مسلسل،
جب لڑنے کے لیے گھر سے چلا ہے، اس وقت ساری ویڈیوز نیٹ پر موجود ہیں، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، جب لڑنے کے لیے گھر سے چلا ہے اپنے ماں اور باپ کے قدموں کے بوسے لیے، ماں تڑپتی رہی، باپ تڑپتا رہا، یہ نہ کر، کہا نہیں میں نے نظر کی ہے، پروردگار مجھے روح سفید قرار دے، پروردگار مجھے شہادت عطا کرے، پروردگار اگر مجھے پسند کرے تو مجھے بھی شہادت عطا کرے، مجھے آپ کے پیروں کو چومنے دیجیے۔ وہ جوان جو اپنے ماں باپ کی حق تلفی کر رہا ہے، اس فرش عزا سے اٹھ کر جا اپنے ماں باپ کے قدم چوم۔ یہ کیفیت کیسے پیدا ہوتی ہے میرے بھائی؟ ایک جملہ اپنے 2 سالہ بیٹے سے کہا ہے اس نے، بہت عجیب جملے عزیزو، کہا میں چالاک بننا چاہتا ہوں۔ بیٹے سے کہنے لگا میں چالاک بننا چاہتا ہوں، کیوں؟ چاہتا ہوں ایک شہادت مجھے ظہور سے پہلے نصیب ہو، ایک شہادت جو میرا مولا ظہور فرمائے، جو پاک و پاکیزہ ترین افراد ہوں گے انہیں ان کی قبر سے اٹھایا جائے گا، اس وقت دوبارہ مجھے اٹھایا جائے اپنے مولا کے ساتھ لڑتے لڑتے مجھے شہادت۔ 2 سالہ بیٹا ہے، کہا بیٹا جب تو شعور کے عالم میں آئے گا اس خاطر میں یہ آواز تیرے لیے سب تو ضبط کر رہا ہوں، میں تجھے چھوڑ کر اس لیے چلا تھا کہ میں دوبارہ سے اپنی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی بے حرمتی نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا، اور بیٹا میں نے تجھے اور تیری ماں سے اپنا دل ہٹا لیا تاکہ پروردگار متعال مجھے حسین کی بہن کے نوکروں میں سے قرار دے دے۔ کہ بیٹا اتنا پاکیزہ ہو جا کہ خدا تجھ سے محبت کرنے لگے، جب خدا تجھ سے عشق کرنے لگے گا زیادہ بڑی قیمت پر تیرا خریدار ہو جائے گا۔ عزیزو یہ اس مکتب کے غلاموں کا غلام ہے، خدا نے کتنا بڑا مقام عطا کیا۔ آؤ عزیزو جس درگاہ سے اس نے یہ مقام حاصل کیا ہے ان ہستیوں کا ذکر کریں اور خداوند متعال سے دعا طلب کریں کہ پروردگار شوہر و زوجہ کو ایمان و عمل صالح کی پاکیزگی عطا فرمائے، پاک دامنی عطا فرمائے۔ جب پاک دامن ہو جاتے ہیں شوہر و زوجہ، پروردگار متعال جو اولاد عطا کرتا ہے وہ حسن و حسین کی مانند، زینب و ام کلثوم کی مانند قرار پاتی ہے۔ 2 سال کے سن میں جو یتیم ہوا، ماں نے اس کی کچھ ایسے تربیت کی، ایسے تربیت کی۔ یہ جتنے شہید ہیں یہ سب کے سب ذرے ہیں، ایک بہت ہی چھوٹے لیول پر آ کے جلوے ہیں کربلا والوں کے، اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ راستہ میرے اور آپ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ آؤ عزیزو پروردگار سے مانگو، دنیا نے ختم ہو جانا ہے، کیا چاہیے کہ انسان کو اس راہ میں کوشش کرتے ہوئے، عرض کر رہا ہوں یہ شہادت فقط میدان جنگ میں نہیں ملتی میرے بھائی، بہت ساری جگہ ہیں۔ ایک پیسے والا اقتصادی اعتبار سے مسلمانوں کو بلند کرے اور اس راہ میں مارا جائے، یہ بھی شہید ہے۔ ایک مومنہ گھر میں بچوں کی تربیت کرتے ہوئے اس دنیا سے چلی جائے، آل البیت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تربیت کرتے ہوئے چلی جائے، وہ بھی شہیدہ ہے۔ عزیزوں ہر انسان اپنی ڈیوٹی کو سمجھے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے۔ جب پہنچے ہیں قاسم سرزمین کربلا، آج بتاؤ عزیزوں، دیکھنا چاہتے ہو ہم نے کیا تربیت کی ہے؟ اپنے بچوں کو اٹھاؤ، ان سے کہو بیٹا کیا چاہتے ہو؟ جس چیز کو وہ چاہتے ہیں نا وہ میرے اور آپ کی تربیت ہے۔ آؤ عزیزو اس فرش عزا پر مانگو، مولا وہ مقام جو تو نے تیرے اس غلام کو آج کے اس دور میں عطا کیا، تجھے بیوہ حسن کا واسطہ، تجھے حسن کے لال، حسن کی نشانی کا واسطہ، یہ گنہگار جمع ہوئے، آج بھیک میں ہمیں وفا عطا کر دے۔ اس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کرے کہ کل کو جب کوئی پوچھے ہمارے بچوں سے تم کیا چاہتے ہو تو وہ بھی آگے بڑھ کر کہے میں زمانے کے امام کی راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، میں مولا کی راہ میں اپنی جان نچھاور کرنا چاہتا ہوں۔ شب عاشور میرے مولا نے امتحان وفا لیا، جب ہر ایک نے اس امتحان میں کامیابی حاصل کی، میرے مولا کی زبان پر جملے آئے،
کل کو تم ہر ایک کو پروردگار متعال کی بارگاہ سے درجہ شہادت نصیب ہونے والا ہے. خداوند متعال کے عظیم درجات کی بارگاہ سے، عظیم درجات سے تم بہرہ مند ہونے والے ہو. اس موقع پر 13 سالہ یہ بچہ آگے بڑھا. چچا آیا کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے یا نہیں؟ بلند آواز سے نہیں روکے میرے بھائی، میرے پاس تو یہی ٹوٹے پھوٹے کلمات ہیں. اس طرح سے ماحول بنا دیا جائے کہ ہر ایک فداکاری کے لیے آمادہ ہو جائے. تڑپ کے کہنے لگا مولا، آقا، چچا آیا کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے یا نہیں؟ امام نے پوچھا، بیٹا قاسم ذرا اتنا بتانا، موت کیسی لگتی ہے؟ موت کو کیسا پاتے ہو؟ فرمایا احلا من العسل. چچا موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے. قاسم کی نگاہوں میں فرمایا، بیٹا قاسم، کل کے شہداء میں ننا ششمال اصغر بھی ہے. ہاشمی خوں ایک مرتبہ جوش میں آیا، آقا کیا یہ فوج اشقیاء خیموں تک آ جائے گی؟ فرمایا نہیں بیٹا قاسم، میں ودا کے لیے اپنے ہاتھوں میں لوں گا. میں کہوں گا خداوند متعال تمہیں سرزمین مدینہ کی زیارت عطا کرے، نزدیک سے جا کر اپنے مولا کی زیارت کر سکو. میرا سلام غیرت کے امام سید سجاد زین العباد پر. قاسم سن نہ سکے یہ اشقیاء خیموں تک آ جائے. میرے مولا کی نگاہوں میں خیمے چلے، سر سے چادریں چھینی، کبھی کوفہ کبھی شام کبھی بازار و کبھی کوفہ کبھی شام کبھی بازار و دربار. سید سجاد پروردگار مجھے صبر عطا فرما. اجرکم علی اللہ. روز عاشور نمودار ہوا. قاسم اپنے چچا کے نزدیک پہنچے. چچا مجھے رن میں جانے کی اجازت دے دیجیے. چچا مقتل نے لکھا، چچا نے بھتیجے کو اپنے گلے سے لگایا. اتنا روئے دونوں پر غشی طاری ہو گئی. ارے تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، تجھے کیسے مقتل میں بھیجو؟ اجرکم علی اللہ. جب دیکھا کہ رن میں جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، کیا کیا قاسم نے؟ جو 13 سالہ سن ہے قاسم نے کیا کیا؟ کبھی میرے مولا کے بازو کے بوسے لینا شروع کیے، کبھی پیروں کے بوسے لینا شروع. چچا مجھے رن میں جانے کی اجازت دے دے. میرے مولا نے اپنے ہاتھوں سے قاسم کو سوار کیا. کوئی زیرہ ایسی نہیں ہے جو قاسم کے زیب تن کی جا سکے. راوی یہ کہتا ہے جوتے کے تسمے تک کھلے. قاسم نے جہاد شروع کیا. اے فوج اشقیاء، میں اپنے چچا کی حمایت میں اپنی جان دوں گا. ارے اگر تم انکار کرتے ہو میں رسول کے نواسے کی حمایت میں کوشش کروں گا. اجرکم علی اللہ. لڑتے چلے جاتے ہیں. کتنے ہی لعینوں کو واصل جہنم کیا. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ لعین میرے برابر میں کھڑا تھا. اس نے کہا میں چاہتا ہوں اس جواب پر جا کر حملہ کرنا. میں نے کہا اے شخص رک جا، اگر یہ نوجوان بچہ مجھ پر حملہ بھی کرے تو میں آگے بڑھ کر اس پر حملہ نہیں کروں گا. لیکن وہ لعین نہیں رکا. تھوڑی دیر گزری، سرے قاسم گرز آہنین. ایک مرتبہ آواز کربلا کی زمین پر گونجی، چچا میری مدد کو پہنچو. چچا میری مدد کو پہنچیے. چچا اس قدر میرا
اشقیا کو پکارا. حمید ابن مسلم کہتا ہے یہاں کی فوجیں وہاں, ادھر کی فوجیں اس طرف, ایک مٹی کا طوفان کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے. تھوڑی دیر گزری, میں نے فاطمہ کے لال کو قاسم کے سرانے اس عالم میں دیکھا. زباں پر یہ جملے تھے, زباں پر میرے مولا کی یہ مرثیہ تھا, یعز اللہ علی عمک, بیٹا قاسم تیرے چچا کے لیے کس قدر سخت ہے بیٹا, تو بلاتا رہا, چچا تیری مدد کو نہ آ سکا. محسوس ہوتا گھوڑوں کی ٹانگوں تلے اس قاسم کی آواز, چچا میری مدد کو, چچا میری مدد کو پہنچیے. بیٹا قاسم یعز اللہ علی عمک, کس قدر سخت ہے تیرے چچا پر, جب تیری امداد کو آئے تیری روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی. لاشِ قاسم کو اس عالم میں, بس عزیزو آخری جملہ, لاشِ قاسم کو اس عالم میں لے کر گنج شہیدہ کی جانب چلے. سینہ قاسم سینہ حسین سے بے وس ہے, پیر ہے کہ جو کربلا کی زمین پر خط کھینچتے چلے جا رہے ہیں. عجب نہیں رخ کیا ہو مدینے کا, بھیا حسن حسین کو معاف کر دینا, کل کو تیرے کلیجے کے ٹکڑے, آج تیرے قاسم. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارلا ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. پروردگار ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. جو زندگی باقی رہ گئی ہے تیری اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار یہ مومنین یہ مومنات گنہگار فرش عزا پر آئے ہیں, تو نے خود فرمایا ہے بارگاہ حسینی ہم میں آنے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے. ہم کچھ نہیں چاہتے پروردگار, ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. وہ شوق شہادت جو بچوں میں پروان نہیں چڑھتا مگر اس وقت کے ماں باپ پاکیزہ ہو جائے, ان کی آنکھیں پاکیزہ ہو جائے. پروردگار اپنے گھروں کو پاکیزہ وسائل سے سجانے کی اور برے وسائل سے پاک کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. واسطہ محمد و آل محمد کا جو بیمار ہے خصوصیت سے التماس سے دعا کے لیے کہا ہے, شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جو رزق کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. پروردگار رزق حرام کی لعنت سے صاحبان ایمان کو محفوظ فرما. واسطہ محمد و آل محمد کا یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام مراجع نظام رہبران نظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. جو تیری محبت میں اسیری کی زندگی بسر کر رہا ہے قید و بند کی صحبتوں سے نجات عطا فرما. جنہیں تیری محبت میں درجہ شہادت نصیب ہوئے ان کے درجات عالی ہیں اور بلند فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور ان کی آل کا اس دعا کو عزیزو صدق دل سے مانگو. جس طرح پروردگار نے بیوہ حسن کی قربانی کو کیا مقام و مرتبہ عطا کیا عزیزو, پروردگار سے صدق دل سے مانگو. چھوڑ دو کہ میرے اور آپ کے پاس کیا ہے, وہ مسبب الاسباب ہے, وہ اسباب بنائے گا. اے پروردگار جان مال عزت و آبرو شرف مقام آنکھ کان زبان جو کچھ تو نے اس دنیا میں عطا کی ہے سب کچھ راہ حسین میں خرچ کرتے ہوئے ہم سب کو درجہ شہادت عطا فرما. ہم سب کو درجہ شہادت عطا فرما. اس سال اور ہر سال تیرے گھر کی تیرے نبی کے گھر کی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مزارات مقدسہ کی مخصوصاً سرزمین کربلا کی مخصوصاً ایام اربعین میں پاک پیادہ اپنے مولا واقع کی زیارت سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرما. دنیا میں جہاں کہیں پاک فطرت انسان مسلمان ہے در کرار کے چاہنے والے حسین کے ماتمدار آباد ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو دشمن سے برسر پیکار ہے دشمنوں پر فتح و نصرت و کامیابی و کامرانی عطا فرما. اس سلسلے میں ہمیں بطریق احسن اپنی ذمہ داری بجا لانے کی توفیق عطا فرما. مملکت خدا داد پاکستان کو ہم ان کا گہوارہ قرار دے. جو اس ملک میں ہم پر ظلم و ستم کر رہے ہیں انہیں ہم پر مسلط نہ فرما. اے پروردگار اس دھرتی سے محبت کرنے والے حکمراں عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا انسانی صورت میں غیر انسانی صورت میں جتنی شیاطینی طاقتیں ہیں
جو نور کو مٹانے کے لیے تیری تعلیمات کو مٹانا چاہتی ہے، پروردگار قابل ہدایت نہیں ہے، اسی لمحے اسی موقع نیست و نابود فرما. مملکت خدا داد پاکستان کو ان شیاطین کے چنگل سے آزادی عطا فرما. قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا